آئیں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی 3 لوگوں کی ہے. ایک وہ جو ظالم ہے، ایک وہ جو مظلوم ہے، اور ایک وہ تیسرا شخص جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا. ظالم ظلم کرتا رہا، مظلوم ظلم برداشت کرتا رہا، اور آواز اٹھانے والا آواز اٹھاتا رہا. پھر ایسا ایک وقت آیا کہ جس شخص پہ ظلم ہو رہا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ظالم کو مار گرایا. جب یہ ہوا تو ظالم نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی اس شخص کے اوپر جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. آپ بالکل صحیح سمجھے، میں بات کر رہا ہوں اس ظلم سہنے والے شخص کی، یا پھر اس نہت کشمیری کی جو ہندوستان، ظالم ہندوستان کا ظلم سہتا رہا. اور میں بات کر رہا ہوں اس پاکستان کی جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا. خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ کشمیر میں ہوتا کیا رہا ہے. 5 اگست 2019 آرٹیکل 370 اور 35A کے پھٹ جانے کے بعد کشمیریوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا رہا ہے. خبروں کی تفصیل اس ویڈیو کے بعد. Because they see what is happening in the nation, how division of people is taking place, how lynching is being done, how we are told you cannot eat this, you can't wear this, you can't pray here, you can't. Don't you think people realize this? This is not India of Gandhi. جیسے میں آپ سے ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں، 6 مزید کشمیریوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے انڈین آرمڈ فورسز کی طرف سے. دسمبر کے مہینے میں کل 18 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، کل 18 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. آخری سال 2021 کے مہینے اپریل کے بعد سے جتنے لوگوں کو انڈین آرمی نے وہاں پہ شہید کیا ہے ان کی لاشیں بھی ان کے خاندان کو نہیں دی گئیں، بلکہ ان نون جگہوں پہ ان کو دفنا دیا گیا ہے، یا پھر جو بھی کیا ہو. کشمیر میں ظلم عروج پہ پہنچ چکا ہے. کشمیر دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جس میں سب سے زیادہ فوج اس وقت موجود ہے. بھارتی فوج 8 لاکھ فوجی کشمیر کے اندر موجود ہے. آرٹیکل 370 اور 35A کے انڈین کانسٹیٹیوشن سے پھٹ جانے کے بعد کشمیر is a land of terror. Once upon a time, Kashmir, the land that was heaven on earth, is now a burning hell. یہ کیوں؟ مشن 225 کا آپ نے سنا ہوگا. مشن 225 RSS کا وہ ایجنڈا ہے کہ 2025 تک، یعنی اس سال سے 3 سال بعد کے وقفے کے بعد کشمیر میں مسلمانوں کا نام ختم کر دیا جائے گا. فاروق عبداللہ ایک پرو انڈین کشمیری پولیٹیشین کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیر سول وار کی طرف جا رہا ہے، اور بس اب ہمیں پاکستان کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ظلم جو ایک کشمیری نوجوان سہ رہا ہے انڈین آرمڈ فورسز کی طرف سے، کیا وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور نہیں ہو جائے گا؟ اسٹیٹ ٹیررزم کی جا رہی ہے. ڈو وی نو دی ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ٹیررزم؟ جب ایک ملک کی ریاست، جب ایک ملک کی حکومت، حکمران اپنے ہی لوگوں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، جو کشمیر میں ہوتا آ رہا ہے. 5 اگست 2019 اور آج جنوری 2022 میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے. کرفیوز، نائٹ ریڈز، ہراسمنٹ، ہیوملیشن، ریپ، مرڈر کشمیر کی عام کہانی بن چکی ہے. فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم نے احتیاط سے کام نہیں لیا تو بہت گہری سچویشن بن سکتی ہے کشمیر کے اندر. میرا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کشمیر کے اندر سچویشن آلریڈی گریو نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے اوپر آلریڈی ظلم ہو نہیں رہا؟ میں یہ ویڈیو بہت ایک آرام سے لہجے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس طرح کا آرام کشمیریوں کو میسر نہیں ہے. یہ ویڈیو آپ بھی اپنے فون کے یا لیپ ٹاپ کے یا ٹی وی کی سکرینز پہ آرام سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ آرام کشمیریوں کو میسر نہیں ہے. پاکستان
نے 5 اگست 2019 سے لے کے آج دن تک ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا ورلڈ ایمبیسڈر ہوں. کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ہیومن رائٹس وائلیشنز، یہ بروٹیلٹی، یہ اسٹیٹ ٹیررزم نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ کشمیر میں ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ کشمیری نوجوان اس بات پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ بندوق اٹھائے ہندوستان کی ریاست کے خلاف، اس ریاست کے خلاف جس نے شاید اس کے ماں باپ کو مارا ہو، شاید اس کے خاندان کو مٹا دیا ہو، شاید اس کے چھوٹے بھائی کو غائب کر دیا ہو. لیکن پھر تصویر کا صرف یہ رخ دکھایا جائے گا دنیا میں کہ کشمیری ٹیررزم کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف. نیوٹن کا ایک لا ہے، فار ایوری ایکشن there will be a reaction. It is time for us to take notice of the action, not the reaction that will come out of it. پاکستان کا رسپانس کیا رہا ہے؟ پاکستان کا رسپانس اول دن سے یہی رہا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان جنگ بالکل بھی نہیں چاہتا، لیکن ہندوستان ہمیں اکسا کیوں رہا ہے؟ ہندوستان کشمیریوں کو اکسا کیوں رہا ہے؟ میرا آپ سے اس ویڈیو کے اختتام میں صرف ایک سوال ہے. اس کشمیری نوجوان یا اس کشمیری انسان کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اپنا پورا خاندان گوا دیا ہے انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کے ہاتھوں، جس کا اب دنیا میں جینے کا کوئی مقصد شاید نہ رہا ہو. وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ان ظالموں کے خلاف بندوق نہیں اٹھائے گا؟ فاروق عبداللہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سول وار might just take place in India, in illegally Indian occupied کشمیر. تو جب خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے بی جے پی اور آر ایس ایس کی طرف سے، اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں، اور اگر ہمارے بھائیوں کے اوپر مزید حملے کرائے گئے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو، لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس کا شاید ارادہ یہی ہے. میں کوئی نیشنلزم نہیں پھیلا رہا، میں صرف ریالٹی اور فیکٹس بتا رہا ہوں. آپ کا اس سب میں کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے آپ کی؟ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. شکریہ.